لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ فجر کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ فجر یہ 30ویں پارے کی سورت ہے اور اس کے شان نزول سے متعلق فرمایا گیا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو جب اسلام کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس وقت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ ستایا گیا، تکالیف سے گزارا گیا، اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا، اور اس کے بعد ظلم کرنے والوں نے دیکھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر تکالیف کے پہاڑ توڑنے شروع کیے۔ نتیجتاً بہت سارے صحابہ پریشانیوں کی وادیوں سے گزرے، لیکن انہوں نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، کسی نے بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کنارہ کشی گوارا نہیں کی۔ میرے پروردگار جل جلالہ نے پھر یہ آیے کریمہ نازل فرمائی کہ جس طریقے سے ہر رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، ایسے ہی ہر غم اور مصیبت کے بعد اللہ راحت کا سورج طلوع فرما دے گا۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیت جس کے حوالے سے مفسرین کے کئی اقوال ہیں، والفجر، اس صبح کی قسم۔ صبح سے مراد کون سی صبح ہے؟ چونکہ ممکن ہے کہ کل یا پرسوں سے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مقدس 10 دنوں کا آغاز ہو جائے، پورے مہینے کا آغاز ذی الحجہ کا ہوگا، لیکن اس کے شروع کے 10 دن و رات اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہیں۔ تو ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا والفجر، اس صبح کی قسم۔ کون سی صبح؟ جس کی قسم اللہ رب العزت جل جلالہ نے یاد فرمائی۔ مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ صبح سے مراد وہ صبح ہے جب حاجی 9 تاریخ کو میدان منی سے نکل کر میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس سے مراد وہ صبح ہے۔ اور چونکہ وہ صبح بھی جو آتی ہے وہ ذی الحجہ کے عشرے کے اندر 9 تاریخ کو ہوا کرتی ہے، بعض مفسرین نے فرمایا فجر سے مراد روزانہ کی صبح ہے، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں رب قدیر جل جلالہ اپنے بندوں کو روزی تقسیم فرماتا ہے اور بندوں کو رزق سے مالا مال فرماتا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے کے فرمان کی روشنی کے اندر اگر کسی شخص کا انتقال جمعہ کو ہو جائے، اللہ عز و جل اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فجر ہمارے لیے یہ پیغام لے کر کے آتی ہے، فجر ہمارے لیے یہ مژدہ جاں فضا لے کر کے آتا ہے، فجر کا وقت آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی وقت کی قدر کریں۔ اب پروردگار جل جلالہ نے فجر کی قسم یاد فرما کر اس صبح کی قسم یاد فرمائی، جس سے مراد یا تو ہر صبح ہے
یا جس سے مراد جمعہ کی صبح ہے یا جس سے مراد عرفات کی صبح ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو ہر صبح سے مراد تو عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی صبح آتی ہے اور اسی کے اندر یوم جمعہ کی صبح بھی ہے اور اسی کے اندر یوم عرفہ کی بھی صبح ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں فجر کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی فجر ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح طلوع ہوتے ہی دن کا اجالا پھیلنے لگتا ہے. اب یہ دن جس پر سورج نکلا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ دن کتنے افضل و اعلیٰ ہیں. خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں رات اللہ کے نزدیک کتنے عرف و اعلیٰ ہیں. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ میرے مولا نے اس کی قسم یاد فرمائی. عرب کا دستور تھا کہ کوئی اہم معاملہ ہوتا تو عرب لوگ اس دن کی یا اس چیز کی قسم کھایا کرتے تھے. رب قدیر جل جلالہ نے عرب کے دستور کو زندہ رکھتے ہوئے بتایا کہ میرے نزدیک جو عظمت والے دن ہیں اور عظمت والی راتیں ہیں، میں ان کی قسم یاد کرتا ہوں اور اس سے مراد فجر ہے اور اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سماعت فرمائیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لو. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے مسلمان، ہم میں سے بہت سارے مسلمان عشرہ ذی الحجہ کی قدر نہ کرتے ہوں اور اس میں عبادت و ریاضت نہ کرتے ہوں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جمعہ عبادت کا دن ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ماہ رمضان ہی میں عبادت کرنی چاہیے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بڑے دن اور بڑی رات ہی میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو عشرہ ذی الحجہ سے متعلق ہے اسے سماعت فرمائیں اور سماعت فرمانے کے بعد محسوس کریں کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی عبادت کا مقام کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، سارے دنوں کی عبادت سے اگر اللہ کو کسی دن کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادت ہے. سارے دنوں سے زیادہ جس دن اللہ کو اپنے بندوں کا عبادت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے وہ دن کون سے ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ان 10 دنوں میں بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس کی عبادت اللہ کو بے پناہ پسند ہے، اس کی عبادت سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے، اس کا عبادت کرنا میرے کریم کو بے پناہ پسند ہے. اس عبادت کرنے والے پر میرا مولا کرم کی نظر فرماتا ہے. افسوس، 100,000 افسوس، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ان مقدس دنوں کی قدر نہیں کی، ہم نے مقدس راتوں کی قدر نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے حوالے سے یہ فضیلت بیان فرما کر اپنی امت کو بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، تم ان 10 دنوں کی قدر کرو، ان 10 دنوں کو لغو و لعب میں نہ گزارو، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی بندگی کرو. اور ان بندگیوں کے حوالے سے کیا بندگی سب سے زیادہ کرنی چاہیے؟ تو اس کے سلسلے میں کئی اقوال ملتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر نماز کثرت سے تو پڑھنی ہی چاہیے، فرائض کے علاوہ، 5 وقت کے علاوہ. اس کے علاوہ جو چیز ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی طریقے سے اللہ اکبر یہ پڑھتا رہے. بلکہ یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عالم یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کا
ذوالحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو آپ یہ کرتے کہ چاند دیکھنے کے بعد جب گلی کوچوں سے گزرتے تو اتنی بلند آواز سے پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ آپ کی آواز سن کر دکان والے بھی اللہ کی تکبیر پڑھنے لگ جایا کرتے، اللہ کا ذکر کرنے لگ جایا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا غور کریں کہ باقی دنوں کی عبادت کے مقابلے کے اندر اللہ کو ان 10 دنوں کی عبادت کیوں سب سے زیادہ اپنے بندوں کی محبوب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی 10 دنوں کے اندر چونکہ یہ حج کا مہینہ ہے اور آخری وقت ہوتا ہے، تقریباً قافلے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور حجاج کرام جو زیارت حرمین طیبین کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، کوئی طواف میں مصروف ہوتا ہے، کوئی تلبیہ میں مصروف ہوتا ہے، کوئی عمرے میں مصروف ہوتا ہے، اور حجاج کرام کے قافلے مکہ مکرمہ پہنچ کر اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچ سکا اور اپنے ملک میں رہ کر کے جب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو مکے میں ذکر کرنے والوں کے صدقے میں اللہ اس ذکر کرنے والے کے ذکر کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدر کرو، عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرو، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرو، عشرہ ذی الحجہ میں نوافل کثرت سے پڑھو، عشرہ ذی الحجہ کی شب بیداری کرو، عشرہ ذی الحجہ میں دن کے اندر آپ غربا یتامہ مساکین پر صدقہ و خیرات بھی کرو، کہ فرمایا گیا عشرہ ذی الحجہ میں جو شخص عبادت و ریاضت کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے جان مال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور فرمایا گیا پروردگار جل جلالہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اسے عروج عطا فرماتا ہے، اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے خاص طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ تکبیر تشریق جو ہے وہ 9 کی صبح سے شروع کرتے ہیں اور 13 کی عصر تک پڑھتے ہیں۔ بالکل یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان دنوں کے اندر اور ان تاریخوں کے اندر تکبیر تشریق ہمیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گلی کوچوں کے اندر بھی اگر آپ اس تکبیر کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس کا صلہ اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو مینا میں جب پہنچے تو آپ مینا کے اندر اتنی بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں تک آواز پہنچتی، وہ بھی سن کر کے تکبیر کے اندر لگ جاتے، اور جب سب تکبیر تشریق پڑھتے تو ان سب کی آواز بازاروں تک پہنچ جاتی اور بازار والے بھی اللہ عز و جل کی کبریائی بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ بے چینی کی وادیوں میں زندگی گزارنے والا مسلمان، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا مسلمان، اسٹریس کے اندر زندگی گزارنے والا مسلمان، رات کو نیند کی گولیاں لے کر سونے والا مسلمان، آخر یہ کیوں بھول گیا کہ اللہ نے اسے کتنا بڑا وظیفہ عطا فرمایا اور علاج عطا فرمایا کہ اگر کسی کو بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور وہ بے چینی اور بے قراری کو دور کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی اور چیز کے سہارا لینے کی بجائے میرا رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ،
اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جسم جہاں کا ہے وہاں کی غذا سے اسے اطمینان ملے گا، اور روح جہاں سے آئی ہے وہاں کی غذا سے اسے اطمینان ملے گا۔ جسم کو اطمینان ملتا ہے زمین سے نکلی ہوئی غذاؤں کو کھانے سے، اناج زمین سے، پھل فروٹ زمین سے۔ جب ہم یہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو راحت پہنچتی ہے، اور روح اعلیٰ علیین سے آئی ہے۔ تو وہاں کا جب ذکر کرتے ہیں اور اس پالنہار حقیقی کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے قلب کو سکون کی دولت میسر ہو جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا ذکر، غم کے موقع پر بھی اللہ کا ذکر؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر قلب کی تسکین کا سامان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے عشرہ ذی الحجہ میں اللہ عز و جل کی کبریائی بیان کرو، تکبیر تشریق خوب کثرت سے کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مقدس بھی کرو، اسی کے ساتھ ساتھ غربا، یتامہ، مساکین، پریشان حال، مصیبت زدوں کی مدد کرو، کہ اس پروردگار جل جلالہ عشرہ ذی الحجہ میں اس کار خیر کے انجام دینے پر پروردگار بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ آپ اس ایام میں یہ کام انجام دے رہے ہو جس ایام کے اندر آپ کی عبادت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کا عبادت کرنا، ہمارا عبادت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عادت کریمہ تھی جسے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں فرمایا۔ ان میں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے 1 سے 9 تک کا۔ اور ان روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشرہ ذی الحجہ کا 1 روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس 1 روزے کے عوض کے اندر اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 1 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ کی رات عبادت و ریاضت میں گزارے، شب بیداری کرے، تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا عشرہ ذی الحجہ میں شب بیداری کرنا اور عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، لیلۃ القدر میں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔